اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعتکاف عربی کا لفظ ہے، اس کا لغوی معنی ہے خود کو روک لینا، دوسرا معنی ہے خود کو بند کر لینا۔ اسی طرح ایک معنی اس کا ہے کہ کسی کی طرف اس قدر توجہ کرنا کہ چہرہ بھی اس سے نہ ہٹے، اتنی گہری توجہ ہو۔ تو لغوی معنی اس کا یہ ہے، جبکہ شریعت کی اصطلاح میں انسان کا دنیا کے تمام تعلقات سے کٹ کر ایک مخصوص مدت کے لیے عبادت کی نیت سے مسجد میں اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کے ساتھ ٹھہرنا، یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ رمضان المبارک کی عبادات میں ایک خاص عبادت ایسی ہے جو صرف اسی مہینے میں اسی ماہ مبارک کے ساتھ خاص ہے، اور اس مہینے کے بھی آخری عشرے کے ساتھ خاص ہے، جسے ہم اعتکاف کے نام سے پہچانتے ہیں۔ کوئی بندہ پورا سال بھی اعتکاف میں بیٹھا رہے تو رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کے مسنون اعتکاف کے برابر اجر نہیں پا سکتا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ پورے سال کا اعتکاف اتنا اجر اور ثواب نہیں رکھتا جتنا رمضان المبارک کے اس آخری عشرے میں اللہ کی رضا کے لیے مسجد میں اعتکاف کرنے کا ثواب۔ بلکہ رمضان المبارک کے پہلے جو 20 دن ہیں، ان 20 دنوں میں بھی اعتکاف کرنے پر اتنا اجر نہیں ملتا جو آخری عشرے میں سنت اعتکاف کرنے پر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی سفر درپیش نہ ہوتا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ضرور اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، مروی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی کل رمضان 10 ایام فلما کان العام الذی قبض فیہ اعتکف 20 یوما۔ صحیح بخاری شریف کی 1939 نمبر حدیث ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے، اور جس سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال مبارک ہوا، آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ اسی طرح حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ۔ صحیح بخاری شریف کی 1922 نمبر حدیث ہے، ترجمہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کا وصال ہو گیا۔ تو اس لیے پورے سال میں اس موقع کے اس مسنون عمل کو اپنی زندگی میں زندہ کرنے کی ہمیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ نہ معلوم دوبارہ زندگی وفا کرے یا نہ کرے، اور اگلا سال رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، اس بار تو ہم پکا عزم کر لیں کہ انشاءاللہ ہم اعتکاف ضرور بیٹھیں گے۔ تو مرد حضرات مساجد میں اور مستورات کے لیے ہے کہ وہ اپنے گھروں میں اعتکاف کی ترتیب بنائیں۔ اب اعتکاف کی قسمیں کتنی ہیں؟ تو اوپر معلوم ہو چکا ہے کہ اعتکاف کی نیت کر کے، یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب اور ثواب کی نیت کرنے کے ساتھ مسجد میں ٹھہرنے کو اعتکاف کہتے ہیں، جیسا کہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں معلوم ہوا ہے۔ تو فقہاء نے احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے اعتکاف کی 3 قسمیں کی ہیں، 3 قسموں میں اس کو تقسیم کیا۔ نمبر 1 واجب اعتکاف، نمبر 2 سنت اعتکاف، نمبر 3 نفل اعتکاف۔ نمبر 1 واجب اعتکاف وہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص منت مان لے یا نظر مان کے اپنے اوپر اعتکاف کو لازم کر لے۔ مثلا کوئی شخص یہ کہے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں،
اگر میرا بیٹا پاس ہو گیا تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، اگر میری نوکری لگ گئی تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، تو یا کسی کام پر موقوف کیے بغیر ہی یوں ہی کہہ دے کہ میں اتنے دنوں کا اعتکاف اپنے اوپر لازم کرتا ہوں، تو یہ اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ جتنے دنوں کے اعتکاف کرنے کی نیت کی ہے اتنے دن اعتکاف میں بیٹھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ تفصیلی احکام اس کے ضرورت اور حاجت کے وقت بندہ کتب فقہ میں دیکھ سکتا ہے یا مفتیان سے پوچھ سکتا ہے۔ دوسری قسم اعتکاف کی سنت اعتکاف، یہ اعتکاف رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ جو تھی مستقل ان ایام کے اعتکاف فرمانے کی تھی، جیسا کہ اوپر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی احادیث سے معلوم ہو۔ تیسری قسم کا اعتکاف نفلی اعتکاف ہوتا ہے۔ اس اعتکاف کے لیے نہ کوئی وقت متعین ہے، نہ اس میں دنوں کی مقدار متعین ہے، جتنے ایام کا جتنے دنوں کا اعتکاف کرنے کو جی چاہے کر لے، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص تمام عمر کے نفلی اعتکاف کی نیت کر لے تو تب بھی جائز ہے، اور کم سے کم جتنی مدت کے لیے بھی چاہے نفلی اعتکاف کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ اعتکاف ما مکث فیہ وان جلس فی المسجد احتساب الخیر فهو معتکف والا فلا۔ مصنف عبدالرزاق کی حدیث نمبر 8007 ہے۔ ترجمہ یہ ہے کہ جتنی دیر بھی مسجد میں ٹھہرے وہ اعتکاف ہے، اور اگر مسجد میں اجر کی نیت سے بیٹھے تو وہ معتکف ہے، ورنہ نہیں۔ تو اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ جب بھی مسجد میں داخل ہو، چاہے کچھ ہی دیر کے لیے ہو، تو مسجد میں داخلے کی دعا پڑھتے ہی نفلی اعتکاف بھی نیت کر لیے۔ تو اس نیت کا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنی دیر نماز کے اندر، ذکر کے اندر، تلاوت کے اندر مشغول رہے گا، ساتھ ساتھ اس کو اعتکاف کا ثواب بھی ملتا رہے گا۔ ایک دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اعتکاف کی نیت کی برکت سے مسجد میں لیٹنا بھی جائز ہو جاتا ہے، مسجد میں کچھ کھانا پینا ہو وہ بھی اس کے لیے جائز ہو جائے گا۔ تو نفلی اعتکاف کا جو ہے اس کی بندے جب میں مسجد میں آئے تو نفلی اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے۔ تو نفلی اعتکاف کے لیے کوئی مسنون دعا نہیں ہے۔ اکثر مساجد میں داخل ہونے کی جگہ میں نویت سنت الاعتکاف کے الفاظ لکھے ہوتے ہیں، تو یہ وضاحت ضروری ہے کہ ایسے کوئی الفاظ بھی احادیث میں نہیں آئے۔ تاہم اگر کوئی عربی زبان میں ہی الفاظ کہنا چاہے تو پھر وہ نویت الاعتکاف کہہ لے، نویت سنت الاعتکاف نہیں ہے، کیونکہ سنت اعتکاف وہ رمضان کے آخری عشرے کا ہوتا ہے، تو اس کے علاوہ پورے سال میں کوئی سنت اعتکاف نہیں ہے، صرف نفلی اعتکاف ہوتا ہے۔ تو اس لیے مسجد میں جب داخل ہو رمضان کے علاوہ تو بندہ نفلی اعتکاف کی نیت کر لے۔ اور اس اعتکاف جو رمضان المبارک کا آخری عشرے کا اعتکاف ہے یہ مسنون بھی ہے، اور اس اعتکاف میں بہت زیادہ ثواب ہے، اور اس کی فضیلت اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ معتکف کی مثال اس آدمی کی ہے کہ جو کسی کے دروازے پر جا کر پڑ جائے کہ جب تک میری درخواست قبول نہیں کرے گا تب تک میں تیرے دروازے سے نہیں ہٹوں گا۔ جیسا کہ حضرت عثمان بن عطا رحمہ اللہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا ان مثل المعتکف مثل المجرم القى نفسه بين يد الرحمن فقال والله لا ابرح حتى ترحمني، کہ آدمی جب اعتکاف بیٹھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، تو گویا کہ اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو لا کے چھوڑ دیتا ہے کہ اے اللہ جب تک آپ رحم نہیں کریں گے، جب تک آپ معاف نہیں کریں گے، جب تک اپنی قربتیں نہیں دیں گے، تو جب تک آپ رحم نہیں کریں گے میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ تو اللہ جل شانہ کی کریم ذات ہے، وہ تو بخشش کے لیے بہانہ ڈھونڈتی ہے، بلکہ بے بہانے بھی اللہ تعالیٰ مرحمت فرماتے رہتے ہیں۔ اس لیے جب کوئی شخص اللہ کے گھر میں اس کے دروازے پر جائے اور اس کے دروازے پر بیٹھ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ دنیا کو چھوڑ دے، دنیا کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کے دروازے پہ جا کے پڑ جائے، تو پھر اس شخص کے نوازے جانے میں کیا تعامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں وہ بندے کے لیے
بہانہ ڈھونڈتی ہے کسی طرح اس بندے کی مغفرت ہو جائے. تو آدمی جب اللہ کے گھر میں اللہ کے دروازے پر آ کے بیٹھ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس پر کیسے جو ہے وہ رحم نہیں کریں گے, اس کو اللہ تعالیٰ کیسے معاف نہیں کریں گے. تو اللہ جل شانہ جس کا اعزاز اور اکرام فرما دیں تو اس ذات کے بھرپور خزانوں کا کوئی بیان نہیں کر سکتا. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اعتکاف سے مقصود جو ہے اور اعتکاف کی جو روح ہے وہ دل کو اللہ پاک کی ذات کے ساتھ وابستہ کر لینا. جس طرح ہم دیکھیں کہ دنیا میں ہم اپنی ذات کو کسی کے ساتھ وابستہ کر لیتے ہیں, اس سے تعلق ہو جاتا ہے, اپنے آپ کو کسی بڑے کے حوالے کر دیتے ہیں, تو دنیا کے لحاظ سے ہم یہ کرتے ہیں. تو دین کے لیے تو اپنی آخرت کے لیے ٹھیک ہے اعتکاف کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ آدمی کی روح اور آدمی کا دل اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جائے, کہ سب طرفوں سے ہٹ کر اسی کے ساتھ مجتمع ہو جائے اور ساری مشغولیتوں کے بدلے میں اسی کی پاک ذات کی توجہ مل جائے, اسی کی طرف بندہ متوجہ ہو جائے اور اس کے غیر کی طرف سے منقطع ہو کر ایسی طرح اس میں لگ جائے کہ خیالات اور تفکرات سب کی جگہ اس کا پاک ذکر آ جائے, اس کی پاک محبت سما جائے, حتیٰ کہ مخلوق کے ساتھ جو انس کے بدلہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ انس پیدا ہو جائے. تو مخلوقات میں سارے آ جاتے ہیں, برادری ہے, مخلوقات میں بیوی ہے, بچے ہیں, گھر ہے, ساری چیزیں, ان سب کی محبتوں پر اللہ کی محبت غالب آ جائے. تو معتکف جو ہوتا ہے وہ اسی لیے آتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ جو اللہ کی محبت ہمارے دنیا میں پیدا ہوتی ہے, یہ جو انس اللہ سے پیدا ہو جاتا ہے, یہ انس قبر کی وحشت میں اللہ تعالیٰ کام دیتے ہیں. اور اس دن جب آدمی قبر میں چلا جائے گا اللہ کی پاک ذات کے سوا کوئی مونس نہیں ہوگا, کوئی انس دلانے والا نہیں ہوگا, کوئی دل بہلانے والا نہیں ہوگا. تو اگر دل اس کے ساتھ مانوس ہو چکا ہے تو کس قدر لذت کے ساتھ وہ وقت گزرے گا. اس لیے آدمی کو اپنی آخرت کی, اپنی قبر کی فکر کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہماری اتنی توجہ تو ہونی چاہیے کہ ہمیں ہر وقت اللہ یاد رہے, اللہ کی ذات کے ساتھ ہمارا اتنا تعلق تو ہونا چاہیے. اس لیے علامہ شمس بلالی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اعتکاف اگر اخلاص کے ساتھ ہو تو افضل ترین اعمال میں سے ایک عمل ہے. اس کی خصوصیتیں گنتی اور شمار سے خارج ہیں کہ اس میں اپنے دل کو دنیا اور ما فیہا سے یکسو کر لینا ہے اور اپنے نفس کو مولا کے سپرد کر دینا ہے اور اپنے آقا کی چوکھٹ پر بندہ آ کے پڑ جاتا ہے. احادیث مبارکہ کی روشنی میں اعتکاف کے بے شمار فضائل اور فوائد جو ہے وہ حضور نے فرمائے ہیں, جن کا خلاصہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. تو پہلے نمبر پہ کہ اعتکاف میں در حقیقت ہر وقت عبادت میں مشغولی ہے کہ آدمی ہر وقت عبادت میں شمار ہوتا ہے. جب مسجد میں آ گیا اور مسجد میں بیٹھ گیا, مسجد میں فکر کر رہا ہے, مسجد میں ذکر کر رہا ہے, یہاں تک کہ اعتکاف والے کا سونا اور اعتکاف والے کی ہر چیز جو ہے وہ عبادت میں شمار ہوتی ہے. اور نمبر 2, اللہ کے ساتھ بندے کا قرب بڑھتا رہتا ہے. جس دن آگے بیٹھا ہے ہو سکتا ہے اس وقت اس کے اعمال گدلے ہوں اور وہ اللہ کے ہاں کوئی درجہ نہ رکھتا ہو, لیکن اسی لمحے سے جس لمحے جو ہے وہ مسجد میں داخل ہو گیا اللہ کا قرب اسے نصیب ہوتا ہے اور ہر آئے لمحے اس کا یہ قرب اللہ کے ساتھ بڑھتا رہتا ہے. اسی طرح ایک فائدہ حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اعتکاف میں اللہ کے گھر پڑ جانا ہے اور آدمی مہمان ہوتا ہے, اللہ میزبان ہوتے ہیں اور کریم میزبان ہمیشہ گھر آنے والے کا اکرام کرتا ہے. تو اس لیے جب آپ اللہ کے گھر میں بیٹھ جائیں گے تو آپ اللہ کے مہمان ہو جائیں گے. اللہ خود میزبانی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو کتنا نوازتے ہیں کہ جو اعتکاف کی نیت سے اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھتا ہے. اسی طرح حضور نے فرمایا کہ معتکف جو ہوتا ہے اللہ کے قلعے میں محفوظ ہوتا ہے, یعنی دشمن یعنی شیطان کی رسائی وہاں تک ممکن نہیں ہوتی. دنیا کی ہر جگہ شیطان موجود ہوتا ہے, جا سکتا ہے, گھروں میں جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, باقی فیکٹریوں میں, ہر جگہ, دفتروں میں, لیکن مسجد کے اندر جو ہے وہ شیطان کی رسائی ممکن نہیں. تو بندہ گویا کہ مسجد اللہ کا قلعہ ہے, قلعہ ایک مضبوط چیز ہے, تو قلعے میں آدمی محفوظ ہوتا ہے. تو مسجد کے اندر جب آدمی آتا ہے اعتکاف کے لیے تو معتکف اللہ کے قلعے میں داخل ہو جاتا ہے. اور ایک فائدہ حضور نے فرمایا کہ شیطان سے حفاظت کا مؤثر ذریعہ ہے. اسی طرح ایک فائدہ حضور نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی ضمانت ہے,
किसी वक्त कोई आदमी ज़मानत नहीं उठा सकता इस बात की कि अल्लाह उससे राज़ी है कि नहीं है, लेकिन जब मुतकिफ़ है, एतिकाफ़ कर रहा है, तो ये अल्लाह ताला की रज़ामंदी की ज़मानत है कि अल्लाह उससे राज़ी है। और इसी तरह एतिकाफ़ में फ़रिश्तों की मजलिस और फ़रिश्तों की हमनशीनी उस बंदे को हासिल होती है और उनकी तरफ से इआनत और ताआवुन जो है उस बंदे को मिलता है। इसी तरह एक फजीलत हुजूर ने फरमाया मुतकिफ़ से अल्लाह खुश होते हैं, अल्लाह ताला उससे राज़ी होते हैं, तो ये अल्लाह ताला के अहल और पड़ोसी शुमार होते हैं। इस तरह के बहुत से फ़ज़ाइल, तो कुछ मसला है वो भी सुनने के। एक मसला ये है कि मर्द के लिए एतिकाफ़ के सिलसिले में सबसे अफजल जगह मस्जिद हराम है। अगर वक़्त हो, दौलत हो, तो आदमी इसको खर्च करे और मस्जिद हराम में बैतुल्लाह में जाके एतिकाफ़ बैठे। और उसके बाद दूसरे नंबर पर अफजल चीज़ है वो मस्जिद नबवी है, और फिर तीसरे नंबर पर मस्जिद बैतुल मुक़द्दस है, फ़लस्तीन के अंदर जो है मस्जिद बैतुल मुक़द्दस है। उसके बाद फिर चौथे नंबर पे जामे मस्जिद है जहाँ जुम्मा होता है। फिर उसके बाद पाँचवें नंबर पर फजीलत उस मस्जिद की है जिसमें सिर्फ नमाजें होती हैं, जुम्मा नहीं होता। ये दर्जा बदर्जा। इसी तरह एक मसला ये है कि औरत के लिए अपने घर की मस्जिद में एतिकाफ़ होना चाहिए। अगर घर में कोई जगह मस्जिद के नाम से मुतय्यन नहीं है तो किसी कोने को उसके लिए मखसूस कर ले। औरतों के लिए एतिकाफ़ जो है वो मर्दों की बनिस्बत आसान भी है कि घर में बैठे बैठे काम काज भी कर सकती है, उसी अपनी जगह के अंदर अंदर अपनी बच्चियों वगैरह से जो है काम लेती रहे, मुफ्त का सवाब भी उसको मिलता रहेगा। तो मगर इसके बावजूद भी बहुत सी औरतें जो है इस सुन्नत से गोया तो बिल्कुल महरूम रहती हैं। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था एतिकाफ़ के बारे में कि एतिकाफ़ का हुक्म नाज़िल होने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी एतिकाफ़ का नागा नहीं फरमाया। तो इसलिए हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब पहली दफ़ा जो है एतिकाफ़ किया, अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर ने रमज़ान के पहले अशरे में एतिकाफ़ फरमाया, फिर दूसरे में फरमाया, फिर तुर्की खैमा था हुज़ूर ने उसमें एतिकाफ़ फरमा रहे थे, सर बाहर निकाल कर इरशाद फरमाया कि मैंने पहले अशरे में एतिकाफ़ इसलिए किया कि शब कदर को तलाश किया, तो इसलिए मैंने उसका एहतमाम किया था। फिर मैंने दूसरे अशरे में किया, फिर किसी मुझे बतलाने वाले यानी फरिश्ते ने बतलाया कि वो रात आखिर अशरे में, लिहाजा जो लोग मेरे साथ एतिकाफ़ कर रहे हैं वो आखिरी अशरे का भी एतिकाफ़ करें। मुझे ये रात दिखला दी गई थी, फिर भुला दी गई। उसकी अलामत हुज़ूर ने ये फरमाई कि मैंने अपने आप को उस रात के बाद सुबह में कीचड़ में सजदा करते हुए देखा है, लिहाजा आप इसको आखिर अशरे की ताक रातों में तलाश करो। तो रावी कहते हैं कि इस रात में बारिश हुई और मस्जिद छप्पर की थी, वो टपकी और मैंने अपनी आंखों से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशानी मुबारक पर मिट्टी का असर देखा। तो वो 21 की सुबह थी। तो इसलिए जो बंदा एतिकाफ़ कर रहा होता है तो वो गोया कि इस आखिरी अशरे के अंदर शब कदर को भी पा लेता है। आप अंदाज़ा लगाएं कितनी बड़ी रात है जिसको हम जो है वो थोड़ी सी गफलत की वजह से छोड़ देते हैं। तो मुतकिफ़ आदमी जो है एतिकाफ़ करने वाला, उसको अल्लाह ये सादत भी देते हैं कि उसको लैलतुल क़द्र भी मिल जाती है। इसलिए सारे साथियों से गुजारिश है, थोड़े से दिन रह गए हैं, 2-3 दिन, तो कोशिश करें अपने कारोबार को आगे पीछे करके अपने मामलात को, ठीक है, खुद नहीं बैठ सकते अपनी जवान औलाद में से किसी को बैठाएं, समझदार जवान को, और कोशिश करें कि खुद ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, अल्लाह के घर में अल्लाह के मेहमान बन के बैठ जाएं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता